أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت دے نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نہایتی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی آپ نے تربیت اولاد کے حوالہ سے گفتگو سماعت فرمائی، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. تربیت اولاد کہ اولاد کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے. یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے، اور بڑا آج اس موضوع کی بڑی ضرورت ہے کہ آج ماں باپ کو اللہ تعالی اولاد عطا کرتا ہے تو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو، میری اولاد نیک ہو. تو میرے بھائی یاد رکھیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، چاہے بیٹی ہو بیٹا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر انعام ہوتا ہے، یہ بڑی نعمتیں ہیں. تو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھئے ان کی قدر کیا ہے.
جن کے پاس بیٹی نہیں ہے ان سے پوچھیں، جن کے پاس بیٹا نہیں ہے ان سے پوچھیں ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد دی ہے، اس نعمت سے نوازا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کریں۔ اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کریں گے تو پھر اولاد نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی، ماں باپ کا ادب احترام کرنے والی ہوگی۔ تو آج ماں باپ روتے نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں کر رہے۔ جیسے اپنی اولاد کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ وہ تربیت کیسے ہوگی؟ اللہ کا قرآن ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ تربیت اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا۔ تو سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی یہی آیات مبارکہ 4-5 آیات مبارکہ میں نے بیان کی تھیں۔ اگر سننا چاہتے ہو تو میرا یوٹیوب چینل، اس پر آپ جا کر میرا نام لکھیں تو آپ سن سکتے ہیں۔ آج اس سے آگے موضوع چلائیں گے کہ یہ آیات مبارکہ کہ یا بنی اقم الصلاۃ، کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بڑی پیاری بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ نماز کے بعد جو دوسرا حکم فرمایا جا رہا ہے، فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم بھی دینا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے منع بھی کرنا ہے، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو بیٹا وہاں پر بے صبری نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ نماز بھی قائم کرنی ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے تو وہاں صبر بھی کرنا ہے۔ تو فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت والا کام ہے اگر تو نے کسی مصیبت پر صبر کر لیا۔ تو آج اگر ہم قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر غور کریں تو ہم اپنی اولاد کی ایسے تربیت نہیں کر رہے۔ تو تربیت اولاد کی کریں گے، وہ کیسے کریں گے کہ گھر میں جب ماں نمازی ہوگی تو پھر بیٹے کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے گی۔ اگر باپ نمازی ہے تو اولاد کو نماز کا حکم دے گا۔ اگر باپ نیکی کا حکم دیتا ہے تو اولاد کو نیکی کا حکم دے گا، اور انہیں یہ بھی حکم دے گا کہ تم نے بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ پھر اگر برائی سے باپ بھی رکتا ہے، باپ خود برائی سے روکتا بھی ہے، آگے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے بھی برائی سے رکنا بھی ہے اور برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ پھر اگر کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے تو باپ صبر کرتا ہے، کر کے بیٹوں کو دکھاتا ہے اور بیٹے کی یہ تربیت کرتا ہے کہ بیٹا تم نے بھی آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ تو صبر کرنا ہے تو آگے فرمایا بے شک یہ بڑا
بڑی ہمت والا کام ہے. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے کہ جو بندہ آزمائش پر صبر کرتا ہے. تو حضرات محترم، باتیں بڑی آسان ہیں، ان پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن افسوس کہ آج ہیں ہم مسلمان لیکن قرآن سے دور ہو چکے ہیں. قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، نہ ماں باپ خود نمازی ہیں، نہ بیٹوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، نہ نیکی کا خود کام کرتے ہیں، نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نہ برے کاموں سے رکتے ہیں، نہ برے کاموں سے روکتے ہیں. تو اگر ان اچھے اعمال خود کریں گے تو پھر ہماری اولاد بھی اچھا کام کرے گی. تو چاہتے ہو کہ اولاد نیک ہو، اولاد نمازی ہو، تو پھر گھر میں جتنے افراد ہیں، ماں ہے وہ بھی جائے نماز بچھا کے نماز ادا کرے، باپ مصلی بچھا کے نماز ادا کرے، فرض نماز جماعت میں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرے، سنتے نوافل گھر میں ادا کرے، بھائی ہیں بہنیں ہیں بھابیاں ہیں سارے گھر میں نماز ادا کریں گے تو پھر جو بچے ہیں وہ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے. تو یہ ہے تربیت جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. تو کاش کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو حضرات محترم، اولاد بڑی نعمت ہے، اس کی تربیت کریں گے تو پھر اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب بھی راضی. اولاد نیک ہو تو بندے کو دنیا میں بھی سکون ہوتا ہے، قبر میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون ملے گا. یہ اولاد نیک ہوگی تو، اگر اولاد نیک نہیں ہے تو یہ دنیا میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، قبر میں بھی پریشانی ہوگی، آخرت میں بھی یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے. تو حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ ہیں، اس کو چاہے تو وہ یہودی بنا دیں، چاہے تو نصرانی بنا دیں، چاہے جو مرضی بنا دیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل ایسے صاف ہوتا ہے جیسے آئینہ صاف ہوتا ہے، جیسے شیشہ ہوتا ہے صاف، ایسے اس بچے کا دل بھی صاف ہوتا ہے. پھر ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کو یا تو پھر یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں تو یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں. فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا فرمان علی شان سنایا تھا. اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر سنیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. سب سے پہلے حقوق اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس کی شان
الحمدللہ رب العالمین، اور اس کی شان بتانی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اس وحدہ لا شریک کی شان ہے، جس کو جتنی چاہے عزت عطا فرما دے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ عزت اور ذلت اس وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک وہ وحدہ لا شریک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو بتانا ہے کہ اللہ تعالی کو ناراض نہیں کرنا۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ تعالی کو ناراض نہیں کرنا۔ تو پھر آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز کس کا حکم ہے؟ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھے گی، تو کیا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی نہیں کر رہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر حقوق اللہ کو پورا کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ حقوق اللہ کو پورا کرنا پڑے گا۔ پھر آگے دوسری بات، حقوق الرسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرنی ہے تاکہ وہ ان کے دل میں محبوب کا پیار ہو، محبوب کی محبت ہو، محبوب کی ایسے محبت ہو کہ دن ہو رات ہو وہ ہر وقت محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ اے بچے اٹھاؤ نا یار، شور مچا رہا ہو، جڑے پیچھے بچے بیٹھے نے انہاں نوں ذرا دیکھو۔ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق الرسول، محبوب کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنی ہے۔ کیسے پیدا کرنی ہے؟ ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدہ گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ونذیرا اور ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ ان کے دل میں محبوب کا پیار پیدا کرنا ہے۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو قبر میں جب چلے بھی جائیں گے تو بچے پھر جب محبوب کی عظمت بیان کریں گے تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ مل کے کہہ دیجیے ہم نے اپنے بڑوں سے، کھولیے زمانہ کھولیے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے پھر صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے
کہ رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے سنا ہے، ہم نے اپنے ذرا مل کے پڑھیے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے؟ پہلے حقوق اللہ، پھر حقوق الرسول اللہ دی محبت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دسنی ہے، پھر دسنا حقوق العباد کی نے، بندے دی حقوق دے اندر سب تو پہلے والدین دے حقوق دسنے نے، دسنا ماں دا مقام کی ہے، بعد باپ دا مقام کی ہے، چاچا دایا انہاں دا مقام کی ہے، دادا دادا ہمسایہ دا مقام کیے، استاد دا مقام کیے، امام مسجد دے ہم مقام کیے، ادب احترام سکھانا ہے، جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے والی شان ہے کہ اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے، انہوں نے دسنا حقوق العباد کیڑیاں چیزاں نے۔ حقوق العباد دے اندر سب تو پہلے ماں باپ دا مقام، پھر استاد دا مقام دسنا ہے، پھر اپنے رشتہ داراں دا بڑیاں دا حق دسنا ہے، بڑیاں دے بھی حقوق نے، چھوٹیاں دا پیار بھی دسنا ہے، چھوٹیاں نال پیار اس طرح کرنا ہے۔ میرے بھائی اگر ساری چیزاں سکھائے گا اپنی اولاد دے دل دے اندر حقوق اللہ بھی پورا، محبت اللہ دی محبت بھی پیدا کرے گا، امام الانبیاء دی محبت دا بھی درس دے گا، حقوق العباد بندیاں دا ادب احترام بھی سکھائے گا، پھر تیری اولاد تیری نافرمان نہیں ہوئے گی، تیرا بھی ادب احترام کرنے والی ہوئے گی۔ اگر چاچا تایا یا ماموں ملے گا، کوئی بھی بڑا مل جائے، وہ دی بھی نافرمان نہیں ہوئے گی، وہ اولاد کدی استاد دی بھی نافرمان نہیں ہوئے گی، وہ اولاد بڑے دا کسے دی بڑے دی نافرمانی نہیں کرے گی، سارے بڑے دادا میں احترام کرنے والے ہوں گے، بڑے دا احترام دسے گا، چھوٹے دنال پیار دسے گا۔ یاد رکھنا اج ماں باپ نو مقام ملیا ہے، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا صدقہ ہے۔ ماں باپ نو جو مقام ملے آؤ، ماں باپ نو جو بھی عظمت ملی ہے، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا صدقہ ملے آئے۔ اے جدو ماں باپ نو مقام اللہ نے اتنا بڑا عطا فرمایا ہے، پھر جس محبوب دے صدقے اللہ نے ماں باپ نے اتنی شانہ عطا فرمایا نے، پھر اس محبوب نے فرمایا ہے کہ اولاد دی تربیت کس طرح کرنی، اے اللہ دا قرآن دس رہا ہے کہ اولاد دی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اج جنوں اگر ماں باپ نو مقام ملے آئے، اولاد نو عزت ملی ہے تے میرے محبوب دا صدقہ ہے۔ پھر اس واسطے تے اسی آنے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ سارے مل کے محبت نال میں آقا سب کچھ ہاں، جے میں تیرا صداواں یا
رسول اللہ اج اولاد نو بھی بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے. میں پچھلے جمعۃ المبارک کے عرض کر چکے ہوں بیٹی پیدا ہوندی اللہ دے فرشتے آ کے مبارکہ دیندے نے. بیٹا پیدا ہوندا ہے ایک فرشتہ ہوندا ہے آ کے مبارک دیندا ہے. پھر امام الانبیاء اللہ فرمانے والی شان بھی موجود ہے اللہ دا قرآن بھی موجود ہے کہ ماں باپ دا مقام ہے. پھر ماں باپ نو دسیا اولاد دا مقام ہے. یہ شانہ ملیاں نے یہ عظمتاں ملیاں نے امام الانبیاء دی آمد دا صدقہ ہے. اس واسطے عالم میں سب کو جے ہاں جے میں تیرا یا رسول اللہ میں سب کو جے ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. اگلی حدیث مبارکہ سنو بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے سنو گے توجہ دے نال ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دے پیارے صحابی نے آپ راوی نے آپ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بازار دے اندر تشریف فرما نے ایک بندہ آیا ہے او دے نال ایک بچہ موجود ہے. امام الانبیاء نے اس بچے نو بلایا ہے. میرے آقا نے بلا کے فرمایا من ہاذا بیٹا دس تیرے نال کون ہے. بیٹے نے عرض کی تھی کملی والے سونے یا رسول اللہ قالا بھی میرے باپ نے اے میرے والد محترم نے. پھر سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے دی کس طرح تربیت فرمائی ہے. میرے آقا فرما رہے نے بیٹا اے تیرے باپ نے عرض کی جی کملی والے قالا بھی میرے والد محترم نے. یاد رکھنا اس بچے دا والد کوئی غوث نہیں ہے کوئی کتب نہیں ہے کوئی عالم دین حافظ قرآن نہیں ہے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلا تمشی امامہ بیٹے زندگی کے اندر کبھی بھی باپ دے اگے نہ چلنا. زندگی دے وچ کدے بھی باپ دے اگے نہ چلنا تو پیچھے چلنا ہے. اگر پیچھے چلے گا باپ دی رضا دے راضی رہے گا. تیرا باپ اگے چلے گا تو باپ دے پیچھے پیچھے چلے گا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے عرش اولا تے رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا. امام الانبیاء خود تربیت فرما رہے نے میرے آقا فرما رہے نے رضا ربی فی رضا والدی. بیٹا یاد رکھنا اگر باپ راضی ہے تے خدا بھی راضی ہے. امام الانبیاء تربیت فرما رہے نے. پھر اس وقت میرے آقا نے فرمایا وَلَا تَسْتَتِبَّ لَهُ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ تو تیرے باپ نو برا بھلا کیا جائے. بیٹا کبھی بھی ایسے برا کام نہ کرنا جس کی وجہ تو تیرے باپ نو شرمندگی اٹھانی پوے. بیٹا کبھی بھی ایسا برا کام نہ کرنا جس کی وجہ تو تیرے باپ دی عزت نو داغ آ جائے. بیٹا یاد رکھنا ولا تجلس قبلہ اے بیٹے باپ دے بیٹھن تو پہلے کدے نہ بیٹھنا. باپ دے نال جا رہا ہے باپ پہلے بیٹھے گا پھر تو بیٹھنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے نے فرمایا ولا تدعو زندگی کے اندر اپنے باپ دا نام لے کے نہ آواز دینا.
زندگی دے اندر اپنے باپ دا نام لے کے آواز نہ دینا، نام دے نال نہ پکارنا۔ اے تربیت کون فرما رہے نے؟ اے بانی اسلام نبیوں دے سردار تیرے تے میرے غم خار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھو۔ آج جو مقام ملیا ہے، جنوں بھی مقام عزت ملی ہے، اے میرے محبوب دا صدقہ ملیا ہے۔ پھر اس واسطے تے اسی آنے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال۔ کھولو زبانہ تے مل کے سارے پڑھ لو، سارے محمد عربی دے غلام بیٹھے ہو، مل کے پڑھو۔ آج جنوں مقام ملیا ہے، اگر ماں باپ نو مقام ملیا میرے محبوب دی وجہ تو ملیا ہے۔ میرے محبوب نے دسیا اولاد دا مقام ہے، اولاد دی تربیت اس طرح کرنی ہے۔ پھر اسی مل کے سارے محبت نال کہہ سکدے ہاں میں کچھ بھی جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہوں کہ میں تیرا۔ امام الانبیاء نے تربیت فرمائی ہے، بیٹا کدے بھی باپ دے اگے نہ چلنا، باپ دے بیٹھن تو پہلے بھی نہ بیٹھنا، کدی اپنے باپ نو نام لے کے نہ پکارنا۔ اگر ایسا کرے گا پھر مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے، رب العالمین بھی ناراض ہو جائے گا۔ اگر اس پہ عمل کرے گا ماں باپ نو راضی کرے گا، عرش اولاد رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ گنبد خضرا دے اندر نبیوں دے سردار راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اولاد دی تربیت کس طرح کرنی ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ، اور وہ اپنے باپ تو روایت کر دینے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، کاش اسی اس تے عمل کر لئیے۔ سبحان اللہ تسی کہہ سکتے ہو، کاش اللہ کرے اسی اس تے عمل کر لئیے۔ لیکن جملہ پھر اتھے پہلے تے آئے گا کہ اگر اسی خود نماز پڑھا گے تے اپنی اولاد نو نماز دا حکم دیواں گے۔ بولو تو صحیح نا، جی اسی خود ہی نماز نہیں پڑھنی تو پھر اسی اپنی اولاد نو نماز دا حکم دیواں گے؟ نہیں، اسی خود نمازی ہوواں گے، ساری اولاد ایٹومیٹک انشاءاللہ نمازی ہوئے گی۔ اگر اسی خود نمازی نہیں تو پھر اسی اولاد نو نمازی بنانا نہیں۔ آج کل کمپیوٹر دا دور ہے، اگر کوئی باپ کہے صحیح کہ بیٹا نماز پڑھیا کر تو بیٹا کو کہہ سکتا ہے کہ ابو جی مینوں نماز دا حکم دین دیو، کیا تسی مسلمان نہیں؟ بولو تو صحیح نا، کیا تسی مسلمان نہیں؟ خود نماز ادا کریں گے، ماں نمازی ہوئے گی، باپ نمازی ہوئے گا تو پھر اولاد بھی۔ حدیث مبارکہ سنو، اپنا ایمان تازہ کرو۔ کیوں اج وقت مختصر ہوندا ہے تے آخر تے اج ایک عاشق رسول دا ذکر بھی کرنا ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ 31 اکتوبر نو آپ نے اس بدبخت نو واصل جہنم کیتا سی، اور راجپال جی نے محبوب دی شان دے اندر غلط بکواس کیتا نا تو آپ نے انہوں واصل جہنم کیتا۔ کیوں؟ دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہے سی، دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہے سی، پھر کم کیتا۔ تو دل دے اندر عشق مصطفیٰ ادو ہونا جدو ماں باپ نیک ہونا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ حدیث مبارکہ سنو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے اپنی اولاد نو نماز دا حکم دیو جدوں 70 سنین جدوں 7 سال دے ہو جان. بولو صحیح سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. اپنی اولاد نو حکم دیو نماز دا جدوں 7 سال دے ہو جان. تے اس تو آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. اگر 7 سال دے ہو جان تے نماز دا حکم دینے 10 سال دے ہو جان نماز نہ پڑھیں تے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا انہاں نو مار کے نماز پڑھانی ہے. اینی ڈیلی سبحان اللہ. وَضْرِبُوهُ مینوں آدھے نے مارنا. تے اج استاد تھوڑی جی سزا دے تے ماں باپ کی کردے نے اولاد دی وجہ تو حالانکہ استاد تربیت کر رہے ہیں اچھا سبق پڑھا رہے ہیں تے ماں باپ آ کے استاد دے گلے پہ جاندے نے. تے جدوں وہی بیٹا بڑا ہوندا ہے تے پھر ماں باپ دے گلے پیندا کہ نہیں؟ بولو نا. جو اولاد پہ رہی ہے نا ماں باپ دے گلے یہ دے اندر قصور کے دا بولو کہ دا قصور ہے؟ والدین دا قصور ہے. اگر اسی تربیت کیتی ہوندی قرآن و حدیث کے مطابق ہے جس طرح سورۃ لقمان دی آیات مبارکہ میں پچھلے جمعۃ المبارک تے پڑھیاں نے اور آج بھی کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. اے میرے بیٹے نماز قائم کرنی ہے. وامر بالمعروف نیکی کا حکم بھی دینا ہے. وانہا عن المنکر برے کام تو منع بھی کرنا ہے. واصبر علی ما اصابک بیٹا اگر کوئی مصیبت آ جائے کوئی آزمائش آ جائے تو اس پہ کی کرنا ہے؟ صبر بھی کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور. بڑی ہمت والا کام ہے. بڑی ہمت والا کام ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے 7 سال دا ہو جائے نماز دا حکم دیو 10 سال دا ہو جائے نہ پڑھے مار کے پڑھاؤ. اسی خود بھی نہیں پڑھنی تو اولاد نو حکم کی دینا ہے؟ بولو تو صحیح نا. تو آدھو صدر توجہ فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اج دے جمعۃ المبارک دے نقطہ یاد رکھنا. اگر اولاد نو نیک بنانا چاہتے ہو اگر چاہتے اولاد فرما بردار ہو جائے اگر چاہتے اولاد نیک ہو جائے اگر چاہتے اولاد دبے ترم کرن والی بن جائے پھر خود اچھے عمل کرو. جدو ماں باپ نیک ہون گے جدو ماں باپ نیک تے متقی پرہیزگار ہون گے. میں پہلے اس سے پچھلے جمعۃ المبارک کے دو جمعۃ المبارک میں پڑھائے نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کی عظمت سنیا نے آپ کی تعلیمات سنیا نے کی وجہ آپ نے اللہ نے شان عطا فرمایا نے کیونکہ ماں بھی نیک سی باپ بھی متقی تے پرہیزگار. جس عاشق دا ذکر کرنا ہے حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ماں نے آپ دی ماں فرما دیے نے جدو اللہ تعالی نے علم الدین عطا فرمایا ہے میں جدو دودھ پلانی ہاں بسانی دے وچ نور دیاں لاٹاں نکلیاں نے مینوں آوازاں آوندیاں نے اے علم الدین دی ماں بچہ عام نہیں ہے. آپ خود فرماندے نے میں ایک دن ایک جگہ تو گزریا ایک بابا جی ایک مولوی صاحب دا جنازہ جا رہا ہے ایک علامہ صاحب دا جنازہ جا رہا ہے. میں نے ویکھیا بڑے بڑے لوگ جنازے دے اندر شریک نے. میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے مولا اگر زندہ رکھے تے تائی شان دے نال اگر مارے تے ایمان دی موت عطا فرما دے. مولا اتنے لوگ جنازے دے اندر آئے نے کہ میرا بھی جنازہ اتنا ہو جائے نیک لوگ جنازے دے اندر شریک ہو جائے تاکہ میری قبر کا حشر دا منزل آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کرم
کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا باپ دے نال گئے نے ایک اپنے گھر تو دوسرے شہر دے اندر کاروبار واسطے اپنے کاروبار کرنے واسطے گئے نے، رات ستے نے خواب دے اندر زیارت ہوئی ہے، ایک بابا جی سفید رشتاری ہے وہ پریشان ہے، انہوں نے زیارت کروائی ہے علم الدین اس شہر دے اندر ایک راجپال نامی آدمی ہے جڑا بدبخت امام الانبیاء دی شان دے اندر غلط بکواس کیتا ہے، آپ دے دل دے اندر محبوب دی محبت ہے، آپ دے دل دے اندر محبوب دا پیار ہے، جو میں پہلے عرض کر چکے ہوں امام الانبیاء نے فرمایا ہے سب تو پہلے اپنی اولاد نو حقوق اللہ دے بارے دسنا ہے، اللہ دی محبت دل دے اندر پیدا کرنی ہے، اس کے بعد رسول اللہ دی محبت پیدا کرنی ہے، پھر حقوق العباد دے بارے دسنا ہے، دسنا ماں دا مقام کی ہے، اولاد دا مقام دسنا ماں باپ دا مقام کی ہے، رشتہ دار دا مقام کی ہے، ہمسائے دا مقام کی ہے، استاد دا مقام کی ہے، یہ ساری چیزاں دسنیاں نے، تو یہ دسے گا تیری اولاد نیک ہوئے گی، تیری اولاد تیری فرما بردار ہوئے گی، تو اس دنیا تو چلا بھی گیا اس تاجر تینوں اللہ تعالیٰ قبر دے اندر بھی عطا فرمائے گا، اس چیز دا اجر تینوں اللہ تعالیٰ یاد رکھنا، بندہ جدو فوت ہو جائے نا تو دے نامہ اعمال جڑیاں نیکیاں دا سلسلہ وہ بند ہو جاندہ ہے، تین چیزاں ایسیاں نے جہدے وچوں ایک تو اولاد نیک ہوئے اچھا کام کرے ایدہ بھی ثواب اللہ مرن والے نو قبر دے اندر بھی عطا کردہ ہے، بولو تو صحیح نا، مرن والے والدین چلے بھی جانے تے اولاد نیک ہوئے او والد صالح اولاد نیک ہوئے تے پھر مسجد دے اندر کھڑے ہو کے آخر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ماں باپ واسطے دعا کر دے نظر آنا، لیکن یہ شرط کی ہوئے گی تو خود نمازی ہوئے گا، خود نیک ہوئے گا، اپنی اولاد دی تربیت اچھی کرے گا، اے اچھی تربیت دل دے اندر محبوب دا پیار ہے، ماں باپ بھی امام الانبیاء نال پیار کرنے والے نے، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے آپ نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی کسی چیز دی پرواہ نہیں ہے، آپ جیل دے اندر آ گئے نے، اس راجپال نے واصل جہنم کر دیتا ہے، ہمیاں والی جیل دے اندر جو دعا موجود نے، حضرات محترم اس سپریڈنٹ رات سارے چراغ بجھا دیندا ہے، لیکن کی ویکھدا ہے غازی علم الدین شہید دے کمرے دے اندر نور دیاں لاٹاں موجود نے، ماں آندی ہے روندی ہے، بھائی آندا روندا ہے، دوست آندے نے روندے نے، والد صاحب آندے نے روندے نے، آپ واسطے مسکراندے نے، آپ فرماندے نے اما جی رون دی وجہ کی ہے، رونا بند کر دیو، رونا امام الانبیاء نے ختم کر دیتا ہے، امام الانبیاء نے مسکراہٹ عطا فرمائی ہے، میرے آقا نے کرم فرمایا ہے، رون کی ضرورت نہیں ہے، جڑا میں کم کر چلیا دنیا دی رہن دنیا دے آخری لمحے تک لوگ مینوں یاد کرتے رہن گے، کیونکہ آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس عظمت دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے، جدوں دوست ہوندے نے بھائی ہوندے نے اوے پریشانی دے عالم دے اندر آپ دے بھائی نے بھی آکھیا بھائی جانے کیسا کم کیتا ہے، آپ نے فرمایا دیتے علم الدین دی ایک جان اگر علم الدین دیا ہزارہ جانا بھی ہوندیاں محبوب دے قدمہ تے ایک ایک کر کے قربان کر دیندا، اللہ تعالیٰ نے ایک جان عطا فرمائی ہے، پھر کی آندے ہوں گے کہ یار دے نام دا
ملے میرا جھولی پا لیے تھلے سٹیے نا جے یار دینا دل سولے تو جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا۔ یہ گل ادو ہونی ہے جدو ماں باپ نیک ہون تے اولاد دے دل دے اندر محبوب دی محبت پیدا کرے نا، اللہ دی محبت کہ بیٹا دنیا ناراض ہوندی ہے تے ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہوئے۔ دنیا ناراض ہوندی ہے تے ہو جائے، محبوب ناراض نہیں کرنا۔ جدوں بھی محبوب دی ناموس دی واری ہے نا بیٹا تے پیچھے ہٹنا نہیں، تے پھر اولاد نو حقوق العباد دے بارے بھی دسنا ہے۔ حقوق العباد دے بارے دسے گا پھر تیری اولاد تیری نافرمان نہیں ہوے گی، تیری اولاد تیرا بھی ادب احترام کرن والی ہوے گی۔ تو جدو عشق مصطفیٰ ہوئے تے پھر اپنی جان دی پرواہ نہیں ہوندی۔ تو آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیتا صرف محبوب دی ناموس دی خاطر۔ تو کروڑا سلام او غازی علم الدین دی قبر تے، آج بھی بڑے بڑے بادشاہ سنیے تو چلے گئے جنہ دی قبر تے کو جا کے راضی نہیں، لیکن غازی علم الدین ایسا کام کر گیا محبوب دی محبت دے اندر، آج بھی لوگ جا کے اتھے قرآن دی تلاوت کر دینے۔ جڑے محبوب دے نا تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دینے نا، اونا دیاں قبراں تے پھر پھول بھی چھائے جاندے نے۔ تو بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے بڑیاں بڑیاں دیاں قبراں تے کتے بیٹھتے رہندے نے، ستے رہندے نے، لیکن جڑے اللہ دے نیک بندے نے نا، جنہاں نے اللہ نو راضی کیتا، اللہ دے محبوب نو راضی کیتا ہے، پھر وہ دنیا تو چلے بھی جانتے انہاں دا ذکر ختم نہیں ہوندا، انہاں دا ذکر جاری و ساری رہندا ہے۔ کس واسطے؟ انہوں نے اللہ نو بھی راضی کیتا ہوندا ہے تے اللہ دے محبوب نو بھی راضی کیتا ہوندا ہے۔ تے جدوں اولاد نو دسو گے نا، یہ تینے چیزاں سکھاؤ گے تے پھر اولاد اپنے کول کوئی چیز لکا کے چھپا کے نہیں رکھے گی۔ بڑے ایسے واقعات نے، ایک ایسا موقع آیا صحابی رسول بھی تشریف فرما رہے، محبوب دے صحابہ تشریف فرما رہے، کریم آقا تشریف فرما رہے، ایک نوجوان آیا، عرض کی تھی آقا میری اولاد بھی ہے، میرے کول مال بھی ہے، لیکن میرا باپ میرے کول مال منگدا ہے، میری اپنی اولاد ہے، میں آپ خود بال بچے دار ہاں۔ تو کریم آقا نے فرمایا کچھ حیا کر، تیرا مال بھی تیرے باپ دا تے تو بھی اپنے باپ دا ہی ہے، تو بھی اپنے باپ دا تے تیرا مال بھی تیرے باپ دے، یہ تیرے باپ دی ذمہ داری ہے کہ تیری اولاد دا بھی خیال کرے، تیرے بیوی بچیاں دا بھی خیال کرے، لیکن اسی خود بھی دین تو دور تے ساڈی اولاد بھی دین تو دور، تے پھر رونا کس چیز دا ہے؟ آج والدین روندے نے کیوں؟ اس دے اندر غلطی والدین دی ہے۔ اگر والدین تربیت اچھی کرن گے نا، قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرن گے، پھر اولاد نافرمان نہیں ہوئے گی، پھر اولاد نیک ہوئے گی، متقی پرہیزگار ہوئے گی، پھر تو چلا بھی گیا تینوں قبر دے اندر بھی سکون ملے گا، حشر دے اندر بھی تینوں سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی اولاد دی قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور دین دا درد اور دین نال محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔